الکبیر میں علوم پنجگانہ، علم الاحکام، اور اس طرح علم المقاسمہ، علم تذکیر بعلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، اور علم بالموت اور بعد الموت، تفصیلی روشنی میں نے اس پر ڈالی تھی۔ تو ساتھ ہم نے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کے ساتھ مقاسمہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے۔ اس میں پہلا تھا مشرکین، یہود، عیسائی اور منافقین، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی نمبر پر جو مشرکین تھے ان کے ساتھ کس طرح مناظرہ ہوا ہے اور ان کے عقائد کیا تھے اور وہ مناظرہ کس نوعیت کا تھا، وہ ابھی بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ان کے ساتھ کیسے مناظرہ ہوا ہے۔ تو وہ یہ ہے، یہ اور انہوں نے پتہ کیا کہ اس بحث و مباحثوں کو انہوں نے 2 حصے کیے ہے نا، اور یہ 2 حصے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو واقعی آسانی رہے گی۔ نمبر 1 پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ان کی غلط عقائد کی تردید کی ہے۔ مثال مشرکین کی جو اپنے غلط عقائد تھے نا، ان عقائد کے پہلے سے تو ان کی تردید کی گئی ہے، اور دوسری نمبر پر یہ جو مشرکین تھے انہوں نے جو اسلام پر اعتراضات کیے نا، ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ ان کے جو شکوک کے جو شبہات تھے اسلام پر، دین پر، ان کا پھر جو ہے نا رد کیا گیا، ان کے جوابات دیا گیا ہے۔ تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ان کی غلط عقائد کی رد کیا گیا ہے کہ آپ کی جو عقائد یہ غلط ہے، اور دوسری جو انہوں نے اسلام پر یہ اعتراضات اور شکوک و شبہات کیے ہیں ان کا بھی کیا تسلی بخش جواب وہ دیا گیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مشرکین کے پہلے عقائد کیا تھے۔ دیکھو جو مشرکین تھے نا، یہ اپنے آپ کو دین حنیف کے پیروکار کہتے تھے۔ کون سے دین کی؟ دین حنیف، یہ جس کو ہم دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، اور ہم صحیح ہیں اور باقی ہمارے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں وہ غلط ہیں۔ اور ان کے وہ دین ابراہیمی کا جو طریقہ کار اختیار وہ یہ تھا، جو اس زمانے میں دین ابراہیمی میں جو صحیح چیز تھی نا، جو ہمارے ہاں بھی ابھی ہے، وہ یہ تھی۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کا حج کرنا، آج بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 2 نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، تو آج بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 3 جنابت کی حالت میں غسل کرنا، آج بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 4 ختنہ کرنا اور دوسری فطری احکام کی پیروی کا مطلب ختنہ کرنا بچوں کا، یا ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ جو فطری احکام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نمبر 5 حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا، یہ حکم تو ابھی منسوخ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جو 4 مہینے حرمت کے ہیں ابھی یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ نمبر 6 مسجد حرام کا احترام کرنا، تو یہ تو آج بھی ہے۔ 7 نسب اور رضاعت سے حرام ہونے والے عورتوں سے نکاح نہ کرنا، آج بھی ہے، کوئی اپنی بہن سے وغیرہ سے نکاح نہیں کرتا۔ اور اس طرح رضاعت سے جو رضائی بائی وغیرہ ہوتے ہیں، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حرمت کی 3 قسمیں، حرمت نسبی ہے، حرمت رضاعت ہے، اور حرمت بالمصاہرت ہے، دامادی رشتے والا۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے، اس کو آپ جو ہے نا نوٹ بھی کیا کریں ایسی چیزوں کو، ٹھیک ہے، یہ جو حرمت کی 3 قسمیں ہیں۔ اور اس طرح 8 نمبر جانوروں کو ذبح کر کے کھانا، تو ہم بھی اس طرح ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اور نہر کی طریقے سے اونٹ کی قربانی کرنا، یہ بھی آج کل ہوتا ہے، اونٹ میں نہر ہوتی ہے، قربانی کی جگہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تقریباً اور بھی اس طرح ہے، یہ ساری کی ساری چیز جو ہے نا وہ دین ابراہیمی تھے، اور اس کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے، اور آپ ہمارے اسلام میں بھی دین محمد یہ بھی یہی چیز جو ہے نا وہ رائج تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن صفحہ 18 پر دیکھ، لیکن مشرکین کی اکثر ان باتوں کو بلا چکی تھی، وہ ان کو بلا چکی تھی، اس طرح قتل، چوری، زنا، سود اور ڈاکہ زنی بھی دین ابراہیم میں حرام تھا، اور ان تمام چیزوں کو وہ حرام سمجھتے تھے، مگر مشرکین میں یہ سب برائیاں موجود تھی، اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، نبوت رسالت کے، حالانکہ قیامت کے دین ابراہیم میں یہ کہ قیامت کو مانتے تھے، بتوں کو، بلکہ وہ تو بتوں کے ساتھ خلاف تھے۔ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا تھا، لیکن یہ جو ہے نا اس کی پیروکاری کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہم آ جاتے ہیں نا کہ یہ جو شرک ہے کیا چیز ہے۔ اب دیکھو شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دوسری طرف منسوب کرنا۔ ہلو سر آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، شرک، اچھا جی، شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا، مثلا کائنات میں کسی اور کے ارادے اختیار کا تصرف مانا، جیسے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو کون کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس طرح کوئی دوسری بھی کر سکتا ہے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا جو صفات ہوتے ہیں نا، مثال اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، رزق کرتا ہے، اور ہم یہی صفات کسی اور کے لیے بھی مانے نا،
تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو شرک وہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ شرک کہا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا شرک کی یہی تعریف، شرک جو ان کے غلط عقیدہ تھا وہ یہی تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی علم غیب رکھتا ہے، تو جو لوگ لے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو علم غیب رکھتے تھے، تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ علم غیب خاصا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے۔ مثال لوگ بابا کے پاس جاتے، بابا مجھے شفا دے دو، مزاروں پر جاتے ہیں، اور اس طرح پیروں کے پاس جا رہے ہیں، پیر مجھے شفا دے، یہ کرے وہ کرے، یا کوئی یہ کہہ دے نا کہ اس چشمے میں شفا ہے اور اس پانی میں شفا ہے، اس میں یہ ہے، یہ ساری کی ساری چیز جو ہے نا ویسے من گڑت ہے اور غلط چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شفا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ ہاں، بطور دوائی آپ ایک چیز استعمال کرو تو اس میں اثر وہ ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار تسلیم کرنا، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا نہ کرنا، ورنہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں آپ کو نقصان پہنچا دوں گا، میرے پاس ایسی عملیات ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی چیز ساری من گڑت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا مطلب وہ شرک جو وہ کرتے تھے۔ اور شرک کے بعد دوسرا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ 20 نمبر پر دیکھیں تشبیہ۔ تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر۔ دیکھو پہلے والی جو شرک تھا نا کہ اللہ کی صفات کو بندوں کی طرف منسوب کرنا، اور تشبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی صفات اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ وہ بیٹیاں ہیں، اور اللہ ان کی سفارش کو وہ قبول بھی کرتا ہے، چاہے اسے پسند ہو یا نہ پسند۔ تو یہ ایسے لوگ تھے ظالم کہ اپنے لیے بیٹیوں کو آر سمجھتے، کہ بیٹیاں پیدا ہو جاتی تھی تو ان کو زندہ درگور کرتے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہے نا وہ مانتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی، جو چیز خود کے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے تھے، ایسے ظالم تھے۔ اچھا، یہ تو ہوا۔ اس طرح مشرکین اللہ تعالیٰ کی علم، اس کے سننے اور دیکھنے کی صفات کا ذکر سنتے تو ان کی حقیقت سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ مثال ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، علم رکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دیکھتا ہے سنتا ہے تو ان کی بھی انسانوں کی طرح آنکھیں ہوں گی، انسانوں کی طرح کان ہوں گے جس سے وہ سنتے ہوں گے، آنکھوں کی طرح وہ دیکھتے ہوں گے، اور اس طرح متکلم بھی ہے، یعنی وہ زبان کے ذریعے وہ بات کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے انسانی صفات جو ہماری صفات ہوتی ہے، مثال ہمارے کان ہے سننے کے لیے، ناک ہے سونگنے کے لیے، آنکھیں ہے دیکھنے کے لیے، زبان ہے بولنے کے لیے، تو کہتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کی بھی سارا کچھ ہے۔ تو یہ تشبیہ کا عقیدہ ان کا غلط عقیدہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے؟ اچھا جی، اور ہلو